آج میری شادی کو 1 ماہ ہونے والا تھا اور میں نے ابھی تک اپنی بیوی سے تعلق نہیں بنایا تھا۔ نہ جانے کیا بات تھی، جب بھی میں اپنی بیوی کے قریب جاتا تو وہ گھبرا جاتی، اپنا رنگ زرد کر لیتی اور اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ یہاں سے بھاگ جائے۔ وہ چیخنے لگتی، چلانے لگتی، میں اس کی کیفیت دیکھ کر گھبرا جاتا اور اسے تسلی دینے لگتا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ ایسا کیوں کرتی ہے۔ کبھی کبھی سوچتا کہ شاید وہ جان بوجھ کر مجھے اپنے قریب نہیں آنے دے رہی، لیکن پھر سوچتا کہ آخر اسے اس طرح کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ کیوں اتنا زیادہ ڈرامہ کرے گی۔ اگر اسے شادی پر اعتراض بھی ہوتا تو وہ منع کر سکتی تھی، لیکن وجہ کچھ اور ہی تھی اور میں اس وجہ کا کھوج لگانا چاہتا تھا۔ کبھی مجھے لگتا تھا کہ اس کے ساتھ زبردستی ہوئی ہے، وہ اس رشتے پر راضی نہیں تھی اور زبردستی میرے ساتھ شادی کر دی گئی، لیکن اس ایک معاملے کے علاوہ وہ میرے ساتھ بالکل ٹھیک تھی۔ کئی بار اسے اس معاملے پر بات کر چکا تھا، لیکن وہ اس بات پر آتی ہی نہیں تھی اور میرے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے پیار محبت سے اسے سمجھا کر دیکھ لیا تھا، لیکن نہ جانے کیا بات تھی، وہ میرے جذبات اور جوش کے آگے باندھ دیتی۔ میں جب بھی اس کے قریب جاتا وہ فوراً پیچھے ہٹ جاتی، اس کے چہرے پر گھبراہٹ ہوتی اور مجھے بھی پریشان کر دیتی۔ میں خود کو سمجھا لیتا اور یہی کہتا کہ چلو تھوڑا وقت اور سہی، وہ ذرا سمجھ جائے، اسے شادی شدہ زندگی کے تقاضوں کے بارے میں پتہ چل جائے، اسے ازدواجی تعلقات کی سمجھ آ جائے، تو پھر وہ جان لے گی کہ میاں بیوی کے رشتوں میں کیا نزاکت ہوتی ہے اور ان کا ازدواجی تعلق کس طرح قائم ہوتا ہے۔ لیکن مجھے اپنی بیوی کی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ 1 ماہ ہونے والا تھا اور ابھی تک اس نے مجھے اپنے قریب نہیں آنے دیا تھا، لیکن نہ جانے کیا بات تھی، ابھی تک وہ لڑکی مجھے خود کے قریب نہیں آنے دے رہی تھی، اور آج تو میں نے سوچ لیا تھا کہ کچھ بھی ہو میں اس کی کیفیت کی پرواہ نہیں کروں گا، میں اس کے منہ سے نہ سن کر بھی نہیں رکوں گا، بلکہ آج اسے حاصل کر کے ہی رہوں گا۔ یہی سوچ کر میں آج کمرے میں داخل ہوا تو وہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی، مجھے دیکھ کر اٹھ بیٹھی اور کہنے لگی، آج آپ نے آنے میں بہت دیر کر دی۔ میں نے تھکے تھکے انداز میں بستر پر گرتے ہوئے کہا، ہاں، دراصل آج کام کچھ زیادہ ہی تھا اور پھر راستے میں گاڑی پنکچر ہو گئی، اس کی وجہ سے مجھے کافی دشواری اٹھانی پڑی۔ میں نے اپنی خوبصورت بیوی کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے اسے جواب دیا تو وہ پریشانی سے اٹھ کر کہنے لگی، پھر تو آپ بہت تھک گئے ہوں گے اور آپ کو بھوک بھی لگی ہوگی، آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ میری بیوی نے یہ کہتے ہوئے باہر کی جانب قدم بڑھا دیے تو میں بھی خود کو فریش کرنے کے لیے باتھ روم میں آ گیا۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے میرے لیے چائے بنائی جو ہم دونوں نے خوشگوار ماحول میں بیٹھ کر پی۔ چائے میری اور اس کی مشترکہ پسند تھی اور رات کو ہم بڑے اہتمام سے چائے پیتے اور اس دوران ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنے دن کی ساری روٹین کو شیئر کرتے۔ اس وقت بھی ایسا ہی ہو رہا تھا، ہم باتیں کرتے ہوئے ارد گرد سے بالکل غافل ہو گئے تھے۔ چائے کے برتن سمیٹ کر وہ اپنے کچن میں رکھ آئی اور پھر آ کر دوبارہ لیٹ گئی اور مجھے بھی کہنے لگی کہ آپ بھی آرام کریں، بہت تھک گئے ہوں گے۔ اس کے اس طرح کہنے پر میں نے سر ہلا دیا اور بستر پر اپنی سائیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ میری بیوی میرے پاس ہی لیٹی تھی، اس کا رخ دوسری جانب تھا، جبکہ میں اس کی پشت کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے لمبے گھنے بال اس کی کمر پر بکھرے ہوئے تھے جو اس وقت میرے جذبات کو مزید بھڑکا رہے تھے۔ میں نے آہستہ آہستہ اس کے بالوں کو سہلانا شروع کر دیا۔ وہ ذرا سا کسمسائی اور ہاتھ سے مجھے تھوڑا سا پیچھے کیا، لیکن میں اب پیچھے نہیں ہٹنے والا تھا۔ آج میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ میں اسے حاصل کر کے ہی رہوں گا۔ آخر کب تک میں اس کی نہ سنوں، کب تک اس کے نخرے دیکھوں؟ اسی لیے میں نے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی، پریشانی سی تھی، لیکن میں نے اس کے چہرے سے نظریں چرا لی۔ میں نے اپنے کان اور آنکھیں بند کر لی تھیں اور اس وقت میں صرف اسے محسوس کرنا چاہتا تھا، اس کی موجودگی کو محسوس کرنا چاہتا تھا، اور وہ میری حرکتوں سے گھبرا رہی تھی، پریشان ہو رہی تھی۔ اور پھر وہ چیخنے لگی، کہنے لگی، جب میں آپ کو منع کر رہی ہوں تو آپ ایسے مت کریں، اور پھر آپ کیوں نہیں باز آ رہے؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ میں نے زیر ہوتے ہوئے مجھے کہا۔ اس کے منع کرنے کے باوجود میں مسلسل اسے اپنے قریب کر رہا تھا۔ وہ بار بار مجھے روک رہی تھی اور یہی کہہ رہی تھی کہ آپ کو پتہ ہے نا، مجھے ڈر لگتا ہے، میں یہ سب نہیں کر سکتی، آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ وہ مجھے پیچھے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن آج میں باز نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی اس کی سن رہا تھا۔ وہ مجھے اپنے ہاتھوں سے پیچھے ہٹا رہی تھی، لیکن میں اتنا ہی اسے اپنے قریب کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آج میں اسے کسی بھی قیمت پر حاصل کرنا چاہتا تھا۔ آج میں کچھ بھی نہیں سن رہا تھا، اور پھر ایک دم میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ میرا نام عثمان ہے اور میری عمر 25 سال ہے۔ میری شادی میری اماں نے بڑے شوق اور ارمانوں سے کی تھی، کیونکہ میں اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میرے باپ کا انتقال میرے بچپن میں ہو گیا تھا، تو امی مجھے اپنے ساتھ ماموں کے گھر پر لے آئیں۔ ماموں کے گھر کے اوپر والے پورشن میں ہم مقیم ہو گئے، کیونکہ اماں کا بھی اس گھر میں حصہ تھا، اسی لیے ماموں نے ہمیں اوپر والا پورشن رہنے کے لیے دے دیا۔ ہم دونوں ماں بیٹا
وہیں پر رہنے لگے اور اپنی گزر بسر کرنے لگے۔ اماں ایک اسکول میں پرنسپل تھیں اور ان کی اچھی تنخواہ تھی۔ یوں ہمیں مالی طور پر کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ کچھ ابو کے چھوڑے ہوئے اثاثے تھے جو ہمارے کام آ رہے تھے۔ اس طرح ہمارے حالات قدرے بہتر تھے۔ میں تعلیمی میدان میں بہت اچھا تھا اور ہمیشہ پوزیشن لیتا تھا۔ اسی لیے میں نے انجینئرنگ کی فیلڈ میں جانے کا سوچا اور بڑے امتیازی نمبروں سے میں نے میکینیکل انجینئرنگ پاس کی۔ اس دن اماں کا خوشی سے چہرہ تمتما رہا تھا۔ وہ بہت خوش تھی کیونکہ وہ مجھے کسی اچھے مقام پر دیکھنا چاہتی تھیں اور اب انہیں اس بات کی امید تھی کہ مجھے بہت جلد ایک اچھی نوکری مل جائے گی اور میں اپنی زندگی میں سیٹل ہو جاؤں گا۔ اماں کی امیدوں کا واحد مرکز میں ہی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جیسے ہی میں نے انجینئرنگ پاس کی تو مجھے کئی اداروں سے نوکری کی آفر ہوئی اور پھر میں نے ایک اچھی آفر کو قبول کر لیا اور یوں میری عملی زندگی کا آغاز ہو گیا۔ اس دوران اماں کو میری شادی کرنے کا شوق چڑھ آیا اور وہ مجھے شادی پر اکسانے لگیں اور اکثر میری پسند ناپسند کے بارے میں پوچھتی۔ لیکن سچ تو یہ تھا کہ مجھے کوئی بھی لڑکی پسند نہیں تھی، نہ ہی میں نے کبھی ایسا کچھ سوچا تھا۔ لیکن اب اماں کے کہنے پر ارد گرد نگاہ دوڑائی تو مجھے اماں کی ایک سہیلی کی ایک چھوٹی بیٹی پسند آ گئی اور میں نے اماں سے جب صوبیہ کے بارے میں بات کی تو اماں بھی جیسے کھل اٹھی اور کہنے لگی، ارے کمال ہے، میری تو کبھی اس کے اوپر نگاہ ہی نہیں پڑی۔ وہ تو واقعی بہت اچھی اور پیاری بچی ہے، بڑی با ادب ہے۔ میں آج ہی اس کی ماں سے بات کرتی ہوں اور وہ مجھے انکار تھوڑی کرے گی۔ اماں کی صوبیہ کی ماں سے بہت اچھی دوستی تھی اور یہ کافی سالوں پر محیط تھی۔ اس وجہ سے اماں نے جیسے ہی صوبیہ کی ماں سے بات کی تو ان کی طرف سے فوراً حامی جواب آ گیا، کیونکہ انہیں بھی معلوم تھا کہ میں ایک پڑھا لکھا اور سلجھا ہوا لڑکا تھا اور عام لڑکوں کی طرح آج کل کی کوئی بھی برائی مجھ میں موجود نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میری شادی چھٹ پٹ ہی طے ہو گئی۔ حالانکہ صوبیہ ابھی صرف 18 برس کی تھی جبکہ میں 25 برس کا ہونے والا تھا، لیکن صوبیہ کی ماں نے اس بات پر بھی کوئی اعتراض نہیں کیا اور ہماری شادی 2 مہینوں کے اندر ہی اندر بڑی دھوم دھام سے طے ہو گئی۔ شادی کی ہر رسم میں ہم نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ خاندان میں یہ شادی ایک یاد رہ جانے والی شادی تھی۔ میں اس شادی پر بہت خوش تھا کیونکہ صوبیہ میری زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی تھی اور مجھے شادی سے پہلے ہی اس سے محبت محسوس ہونا شروع ہو گئی۔ شادی کے حوالے سے میری آنکھوں میں بہت سارے خواب تھے۔ اپنی سہاگرات پر میں نے اسے ایک بہت خوبصورت بریسلٹ تحفے میں دیا جسے اس نے اسی وقت پہن لیا۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد جب میں نے اسے کہا کہ تم کپڑے تبدیل کر لو اور آرام دہ لباس میں آ جاؤ تو وہ بھی فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور لباس تبدیل کر کے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میں اسی کی طرف دیکھ رہا تھا، وہ کیا کرتی ہے۔ پھر میں سمجھ گیا کہ مشرقی لڑکی ہے، خود سے میرے قریب نہیں آئے گی، اس لیے اس کے قریب ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ لیکن جیسے جیسے میں اس کے قریب ہوتا جاتا، شوخ جسارت کرتا جاتا، ویسے ویسے وہ گھبرانے لگی اور اس نے اپنا رنگ پیلا زرد کر لیا۔ میں اس کی کیفیت دیکھ کر گھبرا گیا۔ مجھے لگا کہ شاید اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ میں پیچھے ہٹ گیا اور اس سے پوچھا کہ کیا ہوا صوبیہ، تم ٹھیک تو ہو؟ اس نے بڑی پھنسی پھنسی آواز میں جواب دیا، جی میں ٹھیک ہوں، بس مجھے ڈر لگتا ہے، میں گھبرا رہی ہوں۔ اس نے اپنے خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ تو میں نے قریب رکھا ہوا پانی کا جگ اٹھا کر اس میں سے اسے ایک گلاس پانی دیا جسے اس نے ایک ہی سانس میں پی لیا اور پھر کہنے لگی کہ آپ پریشان مت ہو، میں اب بالکل ٹھیک ہوں۔ اس کے کہنے پر مجھے بھی تھوڑی تسلی ہو گئی۔ تاہم اس کے بعد وہ آرام سے لیٹ گئی اور اپنی آنکھیں بند کر لیں، جبکہ میں بھی اپنے جذبات کو ٹھنڈا کرتا ہوا دوسری طرف لیٹ گیا۔ تاہم میں نے دل میں اتنا کچھ سوچ رکھا تھا۔ آج کی رات کے حوالے سے میرے دل میں بہت سے ارمان تھے، لیکن وہ سب ارمان صوبیہ کی طبیعت کی نظر ہو گئے اور میں نے اسے دوبارہ ڈسٹرب نہیں کیا۔ میں یہی سمجھا تھا کہ پہلی رات ہے، وہ گھبرا رہی ہے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کے دل میں انجانا ڈر اور خوف بیٹھ گیا ہے اور وہ ہر رات مجھے اسی طرح منع کر دے گی اور میں چاہنے کے باوجود اسے پا نہیں سکتا تھا۔ اس کا اندازہ تو مجھے دوسرے دن ہوا۔ اب روز رات ایسے ہی ہونے لگا۔ صوبیہ کسی نہ کسی بہانے سے مجھے اپنے قریب آنے سے منع کر دیتی اور اپنی طبیعت خراب کر لیتی۔ اس کی زرد ہوتی رنگت اور گھبراہٹ کو دیکھ کر میں خود بھی گھبرا جاتا اور پیچھے ہٹ جاتا، لیکن جیسے جیسے دن گزر رہے تھے ویسے ویسے میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا تھا اور میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں کسی طریقے سے اسے حاصل کر لوں، صوبیہ کے انکار کو اہمیت نہ دوں اور فوراً اپنا حق حاصل کر لوں۔ اس لیے آج میں یہ سب کچھ سوچ کر ہی آیا تھا، لیکن جیسے ہی میں اس کے قریب ہوا اور اپنے جذبات اس پر لوٹانے شروع کیے تو اس نے ایک دم سائڈ ٹیبل کے اوپر رکھا ہوا لیمپ اٹھا کر میرے سر پر دے مارا۔ ایک دم میری چیخیں بلند ہونے لگی اور پھر میں بے ہوش ہو گیا۔ نہ جانے میں کتنی دیر کے بعد ہوش میں آیا، لیکن جب ہوش میں آیا تو تب میں نے خود کو ہسپتال میں پایا اور اس وقت اماں اور صوبیہ میرے قریب ہی کھڑی تھیں۔ دونوں کے چہرے پر بہت پریشانی تھی اور آنسوؤں سے تر چہرہ میرے سامنے تھا، لیکن میری نظر جیسے ہی صوبیہ پر پڑی تو مجھے رات والا سارا واقعہ یاد آ گیا اور میں نے اماں سے کہا کہ اماں اسے کہیں کہ یہاں سے باہر چلی جائے
اور دوبارہ مجھے نظر مت آئے۔ میرے اتنے سخت الفاظ اور رویے پر اماں ایک دم چونک اٹھی اور کہنے لگی کہ کیا ہوا بیٹا؟ صوبیہ اتنی پریشان ہے اور رو رو کر اس نے اپنی جان ہلکان کر لی ہے اور تم اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کر رہے ہو۔ اماں نے جب یہ کہا تو میں نے انہیں کہا کہ میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، آپ اسے یہاں سے بھیج دیں۔ میں نے جب اماں سے یہ کہا تو صوبیہ میری طرف بے یقینی سے دیکھتی ہوئی وہاں سے چلی گئی، لیکن مجھے اس وقت اس پر ایسا ہی غصہ تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جو لڑکی ازدواجی زندگی کی ضروریات کو پورا کرنا نہیں جانتی تو میں پھر اسے رکھ کر کیا کروں گا۔ اس لیے 2 دن بعد ہسپتال سے جیسے ہی گھر آیا تو میں نے اماں سے صاف کہہ دیا کہ میں صوبیہ کے ساتھ آگے نہیں چل سکتا۔ جو کچھ اس نے میرے ساتھ کیا ہے میں یہ سب بھلا نہیں سکتا، میں اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا، اس لیے آپ اپنے ذہن کو تیار کر لیں، میں جلد اسے طلاق دینے والا ہوں۔ میری بات سن کر اماں کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ انتہائی فیصلہ کرنے سے پہلے ایک بار مجھے بتاؤ تو صحیح کہ آخر ہوا کیا ہے۔ اور پھر میں نے شادی کی رات سے لے کر اس دن تک سب کچھ اماں کو بتا دیا، جسے سن کر اماں خود حیران رہ گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ صوبیہ اتنی بڑی حماقت کرے گی اور وہ اتنی احمق لڑکی ہوگی۔ تاہم اماں مجھے کہنے لگیں کہ تم ایک بار اس سے مل کر اسے صفائی کا موقع دو اور پھر بھی تمہیں سمجھ نہیں آتا تو پھر تم اسے طلاق دے دو، پھر میں تمہارے ساتھ کھڑی ہوں۔ اماں نے جب یہ کہا تو ابھی تو میں نے انہیں منع کر دیا اور کہا کہ میں اس سے ملنا نہیں چاہتا، اس نے میرے ساتھ جو بھی کیا ٹھیک ہے، اس کی وہ صفائی دے سکتی ہے، لیکن اس نے اس رات میرے سر پر وہ گلدان اٹھا کر دے مارا۔ آپ کو پتہ ہے مرتے مرتے بچا ہوں، کتنے ٹانکے سر پر آئے ہیں اور 2 دن ہسپتال میں رہنا پڑا۔ آپ پلیز میری جان چھڑوائیں اسے، میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ میں نے اماں کو صاف صاف جواب دے دیا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی میری نظر سب سے پہلے دیوار پر ٹنگی ہوئی ایک بہت بڑی تصویر پر پڑی۔ یہ میری شادی کی تصویر تھی جس میں میں اور صوبیہ ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ ایک دم میرے دل کو کچھ ہوا، لیکن میں بھی کیا کرتا، صوبیہ نے کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا تھا اور اس دن سے جب سے وہ ہسپتال سے گئی تھی گھر واپس نہیں آئی تھی اور نہ ہی اس نے ایک بار بھی مجھ سے معذرت کرنے کی یا معافی مانگنے کی ضرورت محسوس کی، تو میں کیوں اس کی محبت میں تڑپتا۔ میں نے بھی اب سوچ لیا تھا کہ میں اب اس کے ساتھ نہیں رہوں گا، اسی وجہ سے میں نے اپنے وکیل سے بھی کہہ دیا کہ وہ طلاق کے کاغذات تیار کروائے، کیونکہ میں جلد ہی اسے طلاق دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ جب ہم ساتھ نہیں چل سکتے تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح بندھے رہنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے اب دوبارہ دفتر جانا شروع کر دیا اور اپنے آپ کو مصروف کر لیا۔ گھر آتا تو صوبیہ کی کمی محسوس تو ہوتی، لیکن میں نے اپنے دل کو پتھر کر لیا اور سوچ لیا کہ میں اب اسے دوبارہ اس گھر میں نہیں لے آؤں گا۔ زیادتی اس کی ہے، غلطی اس کی ہے، اسے خود ہی مجھ سے معافی مانگنا چاہیے تھی، لیکن اگر وہ اپنی غلطی کو محسوس نہیں کر رہی تو پھر مجھے بھی کوئی حق نہیں پہنچتا میں اس کے ساتھ کوئی رشتہ استوار کروں۔ کچھ دن اسی طرح گزر گئے تھے۔ میرے وکیل نے کاغذات تیار کر لیے، لیکن مجھ میں ابھی اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں ان پر سائن کر کے صوبیہ کو بھجوا دیتا۔ نہ جانے کیا بات تھی، میرے ہاتھ کانپنے لگتے اور میں وہ فائل اٹھا کر دوبارہ دراز میں رکھ دیتا۔ اماں بھی اس دن سے چپ تھی، انہوں نے بھی دوبارہ صوبیہ کا نام نہیں لیا۔ شاید وہ بھی مجھے وقت دے رہی تھیں اور میں ابھی بالکل چپ تھا۔ مجھے ابھی کچھ وقت چاہیے تھا اپنے آپ کو تیار کرنے میں، تاکہ میں اسے طلاق دے کر کسی پچھتاوے کا شکار نہ ہوں۔ صوبیہ کو گئے ہوئے تقریباً 1 مہینہ ہونے والا تھا اور ایک دن جب میں گھر آیا تو اپنے کمرے میں آتے ہی مجھے ایک تبدیلی کا احساس ہوا۔ ایسا لگا جیسے یہاں پر کوئی موجود ہے۔ میں نے جو ہی چونک کر کمرے کی دوسری طرف دیکھا تو صوبیہ وہاں کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر میرے چہرے کا رنگ بدل گیا اور میں ایک دم غصے میں اس کی طرف بڑھا اور کہا، تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرے کمرے میں آنے کی؟ تم یہاں پر کیا کرنے آئی ہو؟ میں نے غصے میں اس کا بازو پکڑتے ہوئے اسے جھنجھوڑ دیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کہنے لگی کہ میں آپ سے معافی مانگنے آئی ہوں۔ میں نے جتنی بھی غلطیاں کی ہیں میں ان سب کی آپ سے معافی مانگنے آئی ہوں۔ مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے، میں نے آپ کے ساتھ بہت زیادتی کی۔ اپنی سہیلیوں کی باتوں میں آ کر میں آپ کے ساتھ غلط کرتی رہی۔ مجھے آپ سے دور رہ کر اس بات کا احساس ہوا ہے کہ آپ نے میرے ساتھ کتنے صبر سے وقت گزارا ہے، لیکن میں نے پھر بھی آپ کی قدر نہیں کی اور میری آخری غلطی تو ناقابل معافی تھی۔ مجھے آپ کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ صوبیہ کے لہجے میں شرمندگی تھی، اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا اور اس کی آنکھوں میں پچھتاوا تھا۔ میں اس سے نظریں نہیں چرا سکا اور چپ چاپ اپنے بستر پر جیسے گر سا گیا۔ تاہم وہ کہتی رہی کہ میری سہیلیوں نے مجھے بہت اس رشتے کے حوالے سے بہت ڈرا دیا تھا، کیونکہ ان سب کی شادی ہو گئی تھی اور میری شادی بعد میں ہوئی تھی، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ بات میرے اور آپ کے درمیان ایک دراڑ پیدا کر دے گی۔ اپنی سہیلیوں کی باتوں میں آ کر میں نے جو یہ بے وقوفی کی تو وہ میرے اور آپ کے رشتے کو خراب کر دے گی۔ اگر مجھے ذرا سا بھی اس بات کا اندازہ ہوتا تو میں کبھی بھی ایسی حماقت نہ کرتی۔ صوبیہ نے معصومیت سے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا تو میں اس کے طرف دیکھتا رہ گیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، وہ کم عمر تھی، اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس وجہ سے
گھبرا گئی تھی اور اپنی سہیلیوں کی باتوں میں آ گئی تھی۔ اگر اسے اس طرح کی نزاکتوں کا اندازہ ہوتا تو شاید وہ ویسا نہ کرتی، اور اس دن بھی میں نے اس کی نا کو نظر انداز کرتے ہوئے جب اس پہ اپنی مرضی تھوپنی چاہی تو اس نے بوکھلا کر وہ گلدان اٹھا کر میرے سر پر دے مارا۔ اس نے اپنے بچاؤ میں ایسا کیا تھا، لیکن پھر بھی کہ اس کی